خیر وہ زمانے اور تھے جب آپ کو بتایا جاتا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ کدو ٹینڈے ہیں، وہ زمانے چلے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ود عامر ندیم شیخ۔ گزشتہ کچھ سیشن سے ہم فیئر آف پبلک سپیکنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لاسٹ 2 سیشنز میں ہم نے بات کی فیئر آف پبلک سپیکنگ کے سمٹمز اور اس کی کازز کے بارے میں، اینڈ آف کورس آج ہم ایک چھوٹے سے سیشن میں اس اینزائٹی اور نروسنس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ اچھی کیوں ہے۔ آج کا ہمارا تھیم یہ ہے کہ اگر آپ خوف زدہ ہیں تو خوف تو اچھے ہوتے ہیں۔ دس از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا نروسنس and this nervousness will bring you certain benefit and advantages, and if you are overconfident, that will lead to negative impacts for you۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ First thing to understand is, if you are a little bit nervous and you feel anxious, this is a good news۔ صحیح سنا ہے آپ نے، this is a good news۔ اگر آپ کو سٹیج کا خوف ہے، آپ فائدے میں ہیں۔ کیونکہ نروز جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہیں اور آپ کی فرسٹ لائن آرمی ہے۔ ان فیکٹ دس از ناٹ دا نروسنس وچ میٹرز، دس از ڈگری آف نروسنس وچ میٹرز۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اعصاب آپ پر حاوی ہو رہے ہیں، آپ کو دقت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے، تو ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ دی اونلی سلوشن از فیس اٹ۔ انہیں بڑے مزیدار طریقے سے آپ انہیں ویلکم کریں۔ جیسے کچھ انوانٹڈ گیسٹس ہوتے ہیں، آپ ان کو، ہو سکتا ہے آپ کے سسرالی رشتہ دار ہوں، تو ایسے رشتہ داروں کو آپ دروازے سے واپس بھگا نہیں سکتے۔ یو ہیو ٹو برنگ دیم ان اینڈ یو ہیو ٹو مینیج اینڈ سیٹل۔ ویسے ہی آپ نے اپنے نروز کے ساتھ بیہیو کرنا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ آ گئے ہو، سونے ہو۔ اس کے لیے آپ نے کوئی میڈیکیشن یا الکوہل استعمال نہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ جیسے ہی ہمارے دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ صورتحال نارمل نہیں ہے، نیوٹرل نہیں ہے، تو ہمارا جسم رسپانس کے طور پر کچھ ہارمونز کا فلو کرتا ہے، اور ان ہارمونز میں سب سے اہم ایڈرنلین ہے۔ آف کورس اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم فیل آف ایکسائٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمارے دماغ کی بتی روشن ہو جاتی ہے۔ دراصل ایڈرنلین خبردار کرنے والا، چوکنا کر دینے والا ہارمون ہے، اس سے ہمارے فیس کے اوپر گلو آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ ایکسائٹمنٹ اور گلو فیل کرتے ہیں تو آڈینس اس کو پرسیو کرتی ہے کہ آپ کی تیاری مکمل ہے اور آپ پورے جذبے سے پوری اپنی کام کو مکمل کر کے اپنی آڈینس کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پہ تشریف لائے ہیں، اینڈ اٹ گوز ٹو دا آڈینس آلسو۔ آپ کا دماغ اس کو فیل آف ایکسائٹمنٹ کو سینس آف اوکیژن کے طور پہ پروسیس کرتا ہے، اور آپ اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں یس کر دکھانے کا موقع ہے، اور آج ہم نے کر دکھانا ہے۔ دیٹس وائی بعد میں پھر جب آپ تقریر کر کے یا آپ اس پبلک سپیکنگ سیشنز کے کامیابی سے ختم کرنے کے بعد تشریف لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا مزیدار کام تھا، اٹ ریئلی وینٹ ویل۔ ایڈوانٹیج ان کا نروز کا یہ ہے سائنٹیفکلی کہ یہ آپ کی ریپو بلڈنگ کرتا ہے۔ آڈینس فیل کرتی ہے کہ آپ ان کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں، اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہت اچھی پرفارمنس دیں، کیونکہ اٹ شوز یور کنسرن اینڈ کیئر فار دیم، اینڈ یور آڈینس ڈو ناٹ مائنڈ ایز لانگ ایز یو کیپ یور سیلف انڈر دا کنٹرول۔ دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا پرفارم کریں، اسی لیے وہ آپ کو چانس دیتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے اپنا کنٹرول اپنے اعصاب پر کھو دیا، آپ کے اعصاب آپ پر بھاری پڑ گئے، تو پھر آڈینس آپ کو معاف نہیں کرتی۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ خود کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے آپ کو مشتعل نہ کریں اور نہ ہی اپنی آڈینس کو ڈسٹرب کریں۔ ہاں، اگر آپ کو بالکل بھی دباؤ اور پریشر محسوس نہیں ہو رہا، دیٹس ناٹ اے گڈ نیوز، دیٹس وٹ وی کال اوور کانفیڈنس، اینڈ دیٹ از ریئلی ویری ڈینجرس ان دا سینس کہ آپ ایک بہت اہم فائدے سے محروم ہو گئے ہیں اس اوور کانفیڈنس کی وجہ سے۔ نہ تو آپ صحیح سے اپنا میٹیریل جمع کرتے ہیں، نہ اس کو کمپائل کرتے ہیں، نہ آپ اچھے سے تیاری کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یور آڈینس پرسیوز یو ایز اے ویری کیجول پرسن، اینڈ آڈینس ٹیکس اٹ ایز لیک آف کنسرن
ایک لمحے میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ ایسے رویے کا نقصان آپ کو ذہنی طور پر یہ ہوتا ہے اگر آپ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، میرا تو روز کا کام ہے، کون سا میں پہلی بار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے لگا ہوں، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے، میرا اتنا نام ہے، میں اتنے زمانوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ سر وہ زمانے اور تھے جب آپ کو بتایا جاتا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ کدو ٹینڈے ہیں، وہ زمانے چلے گئے ہیں۔ میڈیا نے خاص طور پر لوگوں کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کر دیا ہے۔ جب ہم لوگ چھوٹی کلاسوں میں تھے 25-30 سال پہلے، تو اسکول میں مختلف فنکشن ہوتے تھے اور مختلف موقعوں پر جب ہمیں اسٹیج پر پرفارم کرنا پڑتا تھا تو ہمارے جو وہ ٹیوٹوریل کلاسوں کے ہیڈز ہوتے تھے ہمیں یہی بتاتے تھے کہ بس آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہے اور آپ ہی آپ ہیں۔ Now that does not work. That may be working on the smaller scales، لیکن کالج اور یونیورسٹی کے لیول پر یا آپ کے سامنے جب میچور آڈینس ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں آپ کو سوچنا چاہیے، اس سے آپ پوری اپنی تیاری کر کے آئیں گے۔ You should show the respect and concern for your audience، ادروائز کیا ہوگا کہ وہ آپ کے نان سیریس اور کیجول بیہیویئر کو ریپلیکیٹ کریں گے اور آڈینس آپ پر وہاں آپ کی گفتگو کے دوران بھی خار نکال سکتی ہے بائی میکنگ بیڈ فیسز اور لوکنگ ایٹ دی واچز اگین اینڈ اگین اور گیونگ یو سم انپلیزنٹ جیسچرز۔ آڈینس کچھ بھی کر سکتی ہے اور نہیں تو پھر وہ خار ضرور نکالیں گے کویسچن آنسر سیشن میں، اینڈ دے ول بی ویری جسٹیفائڈ فار دیٹ۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اگر آپ نروس ہیں تو یہ آپ کے فائدے میں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے آڈینس کے ساتھ ریپو بلڈنگ کریں، یہ نروز آپ کو فائدہ دیں گے۔ اوور کانفیڈنس میں مت جائیں، اگر آپ اوور کانفیڈنس میں جاتے ہیں تو اس کا سراسر آپ کو نقصان ہے۔ یہ دو چیزیں آج کی ہماری گفتگو میں تھیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ آئی ہوپ کہ یو گائز آر گیٹنگ بینیفٹ آؤٹ آف آور ایکسرسائز، اور آف کورس وی انڈرسٹوڈ دیٹ اسٹیج فرائٹ از ایکچولی گڈ فار یو۔ اگلے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیج فرائٹ کو قابو کرنے کے لیے اس کے مختلف قسم کے حل کیا ہیں، وچ اسٹریٹجیز وی کین اپلائی۔ سو سی یو ان دا نیکسٹ سیشن۔ تھینک یو ویری مچ۔